ایک طرف ملک کے اندر شدید مہنگائی، عوام کو آٹے کی فروخت کے لیے قطاروں میں لگنا پڑا ہے، ایک شخص کی جان چلی گئی، اور دوسری جانب پچھلے 1 سال میں اور 5 سالوں میں کس طرح سے پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے اثاثے بڑھے اور عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ صرف 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 3000 روپے میں اور باقی اشیاء خوردنوش عوام کی پہنچ سے دور کیسے ہوئیں؟ یہ جان بوجھ کے پاکستان کے اندر کیسے مہنگائی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے سندھ کے علاقے میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو آٹے کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا، اور وہاں بندوقوں کے سائے میں رینجرز کی موجودگی میں عوام کو سستا آٹا فروخت کرنے کے لیے کچھ سٹال لگائے گی، اور جب وہاں پہ عوام آئے تو انہوں نے اپنی باہیں پھیلا کے آگے کر کے جلدی میں آٹا سستا خریدنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر چہرے کے اوپر برقع پہنے، سکارف پہنے ہوئے خواتین ان مردوں کے جرمٹ کے اندر موجود ہیں، اور اس حد تک مشکل ترین حالات ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہماری خواتین اور ہمارے ملک کے جو عوام ہیں ان کو سستا آٹا خریدنے کے لیے نہ صرف قطاروں میں لگنا پڑتا ہے بلکہ سامنے بندوقیں رکھ کے ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، مینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہیں پہ ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اور ملک کے اندر تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر مہنگائی پہنچ چکی، اور دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ایک آڈیو نوٹ پلے کروں گا اسی گورکھ دندہ کے اوپر، آپ دیکھیں گے کہ ایک آٹے کی مل کا جو مالک ہے اس نے کیا انکشاف کیا اور اس نے ایسے کیوں کہا اور کیا کہا، اس کے اوپر میں ابھی بھی کچھ دیر میں بات کروں گا۔ مگر کیا یہ ممکن ہے کہ 20 کلو کا تھیلا 3100 روپے کے اندر آپ کو ملے اور آپ اس کی روٹی بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ امیجن کیجئے کہ ایک مزدور کی جو دہاڑی ہے وہ تقریباً 1500 روپے سے اوپر نہیں ہے، اگر آپ 2000 بھی کر لیں، اس کو مہینے میں 20 دن کام پہ مل جائے، وہ 40,000 روپے کما بھی لے، تو اس حد تک جو مہنگائی ہے جس میں مرغی کا گوشت 600 روپے ہے، نہ بھی مرغی کھائیں آپ بچ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آٹا جو ہے گندم کا وہ تو آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر تینوں وقت چاہیے۔ اگر صرف آٹے کی صورتحال یہ ہے کہ آپ 20 کلو کا تھیلا اگر 3100 روپے میں یا 3000 روپے میں لیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس فیملی کے 5 سے 6 فرد ہیں وہ اس کو مینج کر سکیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ دوسری جانب ایک آٹے کی مل کے جو مالک ہیں انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا، وہ انکشاف کچھ اس نوعیت کا ہے کہ ان کے بقول، یہ میں پورا ان کا آڈیو نوٹ ایڈٹ کر کے اس ایپیسوڈ کے بعد اس کو میں پلے کروں گا کہ انہوں نے ایکچولی کہا کیا۔ انہوں نے جو بات کہی وہ میں اپنی زبانی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملک کے اندر یہ جو مہنگائی ہے یہ مصنوعی نہیں، یہ جان بوجھ کے، یعنی کہ مصنوعی بھی کہہ سکتے ہیں، جان بوجھ کے کی گئی، اور ان کا ماننا یہ ہے ایک آٹے کی مل کو چلانے والا جو اس کا مالک ہے، آخر اس کو ان چیزوں کی سمجھ ہے تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر حکومت ملوں کو گندم فراہم کر دے تو عوام کو آٹا جو ہے وہ نہ صرف سستا مل سکتا ہے بلکہ بر وقت مل سکتا ہے اور اس کی قلت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ جب ان سے یہ پوچھا ہم نے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ گندم کیوں نہیں دے رہی ملز کو اور آٹا عوام کو کیوں نہیں مل رہا سستا بھی اور مقدار کے اندر بھی، تو اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جان بوجھ کے جو ہے وہ مہنگائی کر رہی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ عوام جو ہیں اس طرف لگ پڑیں، مہنگائی کی خبریں چلیں، ان کو یاد ہی نہ رہے کہ ہمارے حکمران کیس معاف کروا رہے تھے، یہاں کسی کو نہل کیا جا رہا تھا یا کسی کو سزا دی جا رہی تھی یا کسی کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، تو عوام کو جو ہیں وہ اس صورتحال کے اندر جان بوجھ کے لایا جا رہا ہے اور ان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر جب یہ چیزیں پیک پہ جائیں گی، مہنگائی ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی اور پھر سے آٹا ملنا شروع ہوگا، حکومت اس کو کیش کروائے گی، تھوڑی سی چیزیں سستی کی جائیں گی، مگر ریالٹی یہ ہے کہ آپ صرف آٹے کو وجہ بنا کے میں یا آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل سے لے کے ایون چکن، ایون چینی، دالیں، جتنی اشیاء خوردنوش ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہیں۔ اور دوسری جانب کا رخ آپ یہ دیکھیے کہ ملک کے اندر جہاں پہ عام پاکستانی کی جو آمدن ہے وہ کم ہوئی، ارکان اسمبلی کی دولت میں دوسری طرف 85% اضافہ ہوا اور عمران خان کے اثاثوں میں بھی اضافہ ہوا، شہباز شریف کے اثاثوں میں کہا گیا کمی ہوئی، اور یہ کمی کیسے واقع ہوئی اور کون سے رکن پارلیمنٹ کا ممبر ہے جو ٹیکس تک بھی نہیں دیتے۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نظر دہراتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے اثاثے بڑھے لیکن ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ بڑھی اور عوام کی آمدن جو تھی وہ الٹا کم ہوئی، عوام نقصان میں،
عوام خسارے میں، لیکن حکمران جو ہیں ان کی اثاثوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 5 سالوں میں ارکان اسمبلی کی مجموعی دولت میں 85% اضافہ ہوا، جبکہ عام پاکستانی کی $197 پر کیپٹا آمدن کم ہوئی۔ گزشتہ 5 سالوں میں 1170 ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کے مجموعی اثاثے 49 ارب سے بڑھ کے 91 ارب ہو گئے۔ میں اس میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ گزشتہ 5 سالوں میں 170 ارکان قومی اسمبلی کے جو اثاثے ہیں مجموعی طور پر وہ 49 ارب سے بڑھ کے 91 ارب ہو گئے، ان کے اثاثوں میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اب عمران خان کے اثاثوں میں 250%، شاہ محمود قریشی کے اثاثوں میں 241%، شیخ رشید کے اثاثوں میں 278%، عمر ایوب کے اثاثوں میں 203%، رانا ثناء اللہ کے اثاثوں میں 287%، اسد کیسر کے 26% اثاثوں میں اضافہ ہوا، شہباز شریف کے اثاثوں میں 25% کمی ہوئی، یہ حیرت ہے۔ شاہد حقان عباسی کے اثاثوں میں 5 گنا کمی ہوئی۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق 87% ممبران اسمبلی نے 9 سال سے پارلیمان کے ممبر ہیں، اور مالی سال 2019 میں تمام ارکان پارلیمنٹ کی فی کس آمدنی میں اوسطاً 1 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مالی سال 2015 میں تمام ارکان کے مجموعی اثاثے 49 ارب تھے، اور مالی سال 2018 میں ان کے مجموعی ڈکلیئرڈ اثاثے 90 ارب تھے۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق 2019 میں ممبران کے مجموعی اثاثے 80 ارب تھے۔ سال 2018 سے 2019 میں ممبران کے مجموعی اثاثے 15% بڑھے، جبکہ ان ممبران نے 2018 میں مجموعی ٹیکس 1 ارب 60 کروڑ روپے اور 2019 میں مجموعی ٹیکس 98 کروڑ روپے دیا۔ یوں ان ممبران نے 2018 کے مقابلے میں 2019 میں 62% کم ٹیکس دیا۔ اب آپ امیجن کریں کہ اثاثے بڑھ رہے ہیں اور ٹیکس جو پہلے دیتے تھے اس کی بنسبت انہوں نے 62% کم ٹیکس ادا کیا۔ ملک یہ جائے تو جائے کہاں؟ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 29 ارکان نے 5 ارب کے مجموعی اثاثے بیرون ملک میں بھی بتائے۔ 25 ارکان اسمبلی نے اپنی جائیدادیں 1 ارب سے زائد کی بتائی، اور 71 ممبران کے اثاثے 50 کروڑ سے زائد ہیں۔ اب ہمارے حکمرانوں کے نہ صرف کروڑوں اور اربوں میں اثاثے ہیں، بلکہ نہ تو وہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کو بجلی بھی فری ملتی ہے، ان کو گاڑی بھی سرکاری ملتی ہے، ان کو پیٹرول بھی عوام کے پیسوں سے ڈالا جاتا ہے، اور یہ بات کرنے، عوام کی نمائندگی کرنے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور اسی عوام کو صرف 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 3000 روپے میں مل رہا ہے۔ آگے بڑھیں تو تحقیق کے مطابق 48 ممبران کے اثاثے 100% سے زائد بڑھے، 12 ممبران کے اثاثے 200 سے 300% بڑھے، 111 ارکان کے اثاثے 1 کروڑ سے کم۔ رپورٹ کے مطابق 41 ارکان اسمبلی نے اپنے اثاثے 10 لاکھ سے کم بتائے۔ 81 ارکان نے بتایا کہ ان کے پاس اپنا گھر تک نہیں۔ یہ صرف کتنے ہیں؟ 81۔ جبکہ 99 ممبران ٹیکس حکام کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں۔ 161 ارکان اپنی جو ریٹرنز فائل ہیں وہ جمع نہیں کرواتے، جبکہ 161 ممبران کی مجموعی آمدنی 37 ارب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اور چیزیں کون سی ایسی ہیں جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے جو اثاثے ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اس میں کاف لیگ کی بات کر لیتے ہیں۔ کاف لیگ کے رہنما طارق چیمہ کے اثاثے 51% بڑھے، سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے اثاثے 70% بڑھے، جبکہ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے اثاثوں میں 41% کمی ہوئی۔ سابق وزیر مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے اثاثوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، ان کے اثاثے ویسے کے ویسے رہے۔ رپورٹ کے مطابق 2018 میں ایک پاکستانی پر کیپٹا انکم $1641 تھی اس کی، جبکہ 2019 میں یہ کم ہو کر $1497 ہو گئی۔ یعنی کہ دنیا کے اندر ترقی ہوئی، چیزیں آگے بڑھتی گئیں، لیکن پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے اثاثے صرف چند سیاستدانوں کو چھوڑ کے باقی تمام کے نہ صرف بڑے بلکہ اس کے برعکس، جہاں پہ عوام کی
पर कैपिटा जो आमदनी थी माहाना उसमें कमी हुई, और ऊपर से जुल्म ये हुआ कि जिनके एहसासे बड़े, जिनके करोड़ों और अरबों रुपए के एहसासे हैं, उन्होंने 62% जो है वो टैक्स कम अदा किया। अब मुल्क के अंदर कहा गया रजीम चेंज हुई, खान साहब मिन्नतें तरले करते रहे हुकूमत नहीं ख़त्म करें, ऐसी चीज़ें नहीं करें, ये हमारा मुल्क ऐसे हालात का मुतामल नहीं हो सकता। और आज भी खान साहब जो हैं वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को कसूरवार करार देते हैं और ख़ुद अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं ले रहे। प्लस क्या हुआ, जहां मुल्क के अंदर महंगाई हुई, जहां मुल्क के अंदर रजीम चेंज की बात हुई, हुकूमतों को तब्दील किया गया, भले वो आईनी तरीके से सारा कुछ हुआ, वहीं पे हमने ये देखा कि ये कौम अखलाकी इक़दार को भी खो चुकी। वो कैसे? एक मुल्क के साबिक आर्मी चीफ के ऊपर नाजेबा वीडियो के हवाले से इल्ज़ाम लगा और उन्हीं के इदारे के ही एक अफसर ने लगाया। इस मुल्क के साबिक वज़राए आज़मों के ऊपर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से गंदी ऑडियो और वीडियो रिलीज़ की गई, और जिसके तहत हमारे मुल्क की माऊ बहनों को ये बताया गया कि हमारे कौमी रहनुमा जो हैं, जिन्होंने आपकी मैशत को ठीक करना है, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, जो आपके नुमाइंदे हैं, वो इस किरदार के मालिक हैं। और यहाँ पे इस तरह की हरकतें होती रही और मुल्क जो था उसकी सरहदों से लेके, उसकी मैशत से लेके, उसके इदारों से लेके इस तरफ इतनी तवज्जो न दी गई जितना कि मुल्क के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हरकतें की गई। जब आपके इदारों की तरजीहात कुछ और हों, जब आपके कौमी रहनुमा जो हैं, जो नुमाइंदे हैं, असम्बली के अंदर जाते हैं, जिनको आप वोटों से मुंतखब करते हैं, उनकी तरजीहात अपनी ज़ात तक महदूद हों, तो फिर वहाँ पे अवाम भी ना बोले, तो इस तरह से ये अवाम जो है वो इस तरह की महंगाई के अंदर पिस के रह जाती है। अब देखना ये होगा कि इस मुल्क को इस बंवर से, इस महंगाई के बुरान से कौन निकालेगा, इसका हल क्या है? क्या इस मुल्क के अंदर सारे ही नालायक हैं? क्या कोई ऐसे लोग नहीं, कोई थिंक टैंक बने जो बैठे एक पेज के ऊपर और इस मुल्क को महंगाई से निकाल के अवाम को जो है वो रिलीफ दे सके? अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और मज़ीद इस महंगाई के हवाले से आपके साथ मज़ीद बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।